اور اس وقت سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک سے، جہاں تقریباً 400 مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے اور تقریباً 3000 افراد وہاں بے گھر ہو گئے ہیں، جن میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اور ان مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ وہاں پچھلے 30 سالوں سے رہ رہے تھے، وہاں کے ڈاکومنٹس ان کے پاس ہے، وہاں کا آدھار کارڈ ان کا بنا ہوا ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، انہوں نے ووٹ کیا ہے، اس کے باوجود کانگریس کی حکومت نے بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی انفارمیشن کے یا کوئی ان کو الٹرنیٹیو جگہ دیے بغیر ہی ان کو ان کے گھر سے باہر نکال دیا، ان کے گھروں کو توڑ دیا، ان کو سامان نکالنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ اور یہ ہوا ہے کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو میں، اور وہاں کانگریس کی حکومت ہے۔ اور اسی لیے جیسے خبر سامنے آئی، لوگ حیرت میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے کہ بی جے پی کی حکومت میں بلڈوزر راج ہے، یا جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں بلڈوزر کی کارروائی کی جا رہی ہے، وہاں سے مسلمانوں کو کسی انفارمیشن کے بغیر گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ لکھنؤ میں اور یو پی کے کئی علاقوں میں مسلم علاقوں کو ختم کر دیا گیا، لیکن کرناٹک میں کانگریس کی سرکار ہے، وہاں مسلمانوں کو بغیر کسی نوٹس کے ان کے گھر سے نکال دیا گیا، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کے خلاف کہیں سے کوئی مضبوطی سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کانگریس سرکار اپنی اس کارروائی کو جسٹیفائی کر رہی ہے۔ کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار کا کہنا ہے جتنے مسلمان یہاں پر رہ رہے تھے وہ سب انلیگل طریقے سے رہ رہے تھے، غیر قانونی قبضہ کر رکھا تھا انہوں نے سرکاری زمین پر، اس لیے ان کو یہاں سے ہٹایا گیا ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو میں ایک علاقہ ہے جس کو فقیر کالونی اور وسیم لے آؤٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر زیادہ تر غریب مسلمان رہتے ہیں، اور ایک تالاب کے کنارے یہ لوگ بسے ہوئے ہیں، وہاں پر اردو گورنمنٹ اسکول بھی ہے۔ اب 20 دسمبر کی صبح، اور صبح کا مطلب صبح کے 4 بجے بلڈوزر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، 150 سے زیادہ پولیس اہلکار اس پورے ایریا کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ لوگ سو رہے تھے، اپنی نیند میں تھے، کوئی کام کے لیے باہر نکلنے والا تھا۔ بنگلورو میں سال شدید سردی بھی پڑ رہی ہے، اور اسی دوران بلڈوزر کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، ان کے گھروں کو توڑا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کیوں باہر نکلے، ہوا کیا ہے؟ وہاں کے رہنے والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس پولیس کہتی ہے گھر سے باہر نکلو، جس حال میں ہو اسی حال میں نکل جاؤ، کپڑا پہننے کا موقع نہیں دیا گیا، سامان نکالنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ظلم کی انتہا دیکھیے آپ۔ اور اس کے بعد ان کے گھروں کو، ان کی جھگیوں کو، ان کی جھوپڑیوں کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا جاتا ہے، اور ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 400 گھروں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ یہ ہے کہ 3000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں اس پوری کارروائی کی وجہ سے، اور اس میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے۔ ان مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ وہاں پر پچھلے 30 سالوں سے رہ رہے ہیں، 35 سالوں سے رہ رہے ہیں، وہ فقیر سماج سے تعلق رکھتے ہیں، غریب مسلمان ہیں، ان کے پاس ووٹر کارڈ ہے، ان کا راشن کارڈ بنا ہوا ہے، ان کا آدھار کارڈ بنا ہوا ہے، زمین کے ڈاکومنٹس بھی ان کے پاس موجود ہیں، پھر ان کو کیوں وہاں سے نکالا گیا، ان کے گھروں کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اور سچائی یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جب بی جے پی راج میں کہیں بلڈوزر کی کارروائی ہوتی ہے تو کانگریس کی نیشنل اسپوک پرسن محترمہ سپریا شرینیٹ آ کر بولتی ہے، کانگریس کے دوسرے لیڈرز بولتے ہیں، آر جے ڈی کے لیڈر مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، رویش کمار صاحب مسلمانوں کے فیور میں ویڈیو بناتے ہیں، کئی سارے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جو مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں بنگلورو میں 3000 افراد کو بے گھر کر دیا گیا، ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا۔ تو اب کیوں ان کی حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے؟ کیوں کوئی بول نہیں رہا ہے؟ ٹویٹر پر کوئی ٹرینڈ نہیں چل رہا ہے؟ آخر کیوں؟ کیا کانگریس کی سرکار کو اجازت ہے کہ مسلمانوں پر چاہے جتنا ظلم کرے، مسلمانوں کے خلاف چاہے جتنی بلڈوزر کی کارروائی کرے، اس کے خلاف بولا نہیں جائے گا، اس کے خلاف لکھا نہیں جائے گا؟ جو ہماری ملی تنظیمیں ہیں، جو ہماری آرگنائزیشن ہیں، وہ بھی اس ظلم پر خاموش ہیں، ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا، جبکہ اس کارروائی کو تقریباً 4-5 دن کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 20 دسمبر کو بلڈوزر کی یہ کارروائی شروع ہوئی، اور تقریباً 23-24 دسمبر تک یہ کارروائی جاری رہی۔